قدرت میں میری جان ہے. جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور آپ کے یہاں کاشانہ تک مجھے یہ لگا کہ سارے مرد میرے حقیقی بھائی ہیں. آج ہے ایسی مثال دینے کے لیے. حضرات گرامی نظروں کو پاک کیجئے, دل میں حیا پیدا کیجئے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنے موبائل کو پاک کیجئے. کسی کی ماں بہن کا نمبر نہیں ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں. کسی غلط ویب سائٹ کو آپ نے نہیں دیکھنا. اپنی نظر کو بھی پاک کرنا ہے, اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے. حضرات گرامی اب یہاں خطاب روک کر نصیحت کے حوالے سے ایک بات عرض ضرور کر دوں گا. نوجوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. حضرات گرامی اللہ مجھے بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. توجہ سے بات سنا. میں تو خود گناہ گار اور سیاہکار اور ذلیل و حقیر انسان ہوں. میں کیا جو ہے وہ نصیحت کر سکتا ہوں, میں درخواست کر سکتا ہوں. حضرات گرامی پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا, پوری توجہ فرمائیے گا. حضرات گرامی یہ جو نظر ہے, انسان اس کی حفاظت اگر کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتا ہے, اللہ رب العزت یہ اکرام عطا فرماتا ہے, یہ فضیلت عطا فرماتا ہے. نظر کی حفاظت کرنے والے کی عمر بھی اللہ دراز فرما دیتا ہے. اور جو اپنی نظر کو بے لگام چھوڑ دے, اس کی حفاظت نہ کرے, تو اللہ رب العزت اس کو موت بھی جلدی عطا فرما دیتا ہے, وہ جلدی مر جاتا ہے. جو آنکھ میں حیا رکھتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت اور درازی عمر عطا فرما دیتا ہے, اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دیتا ہے. حضرات گرامی ایک سنار تھا, وہ سونے کا کاروبار کیا کرتا تھا. ایک خوبصورت عورت جو ہے اس کے پاس آئی اور اس نے چوڑیوں کی فرمائش کی. چوڑیاں دیتے دیتے وہ چوڑی جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں جاتی تھی. اس نے ہاتھ پکڑا اور اس نے وہ چوڑی چڑھانے کے لیے اور اس بری نیت سے اس عورت کا ہاتھ دبا دیا. حضرات محترم توجہ فرمائیے گا, اصلاح کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. اچھا وہ برائی اس کے دل میں آ گئی, وہ عورت چلی گئی. وہ رات کو جب وہ اپنے گھر آیا نا, دیکھا بیوی ہے, بہت متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے, بہت عبادت گزار ہے. اس کی بیوی بیٹھی رو رہی ہے. کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے ساتھ تو بڑا عجیب ہو گیا ہے, میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے. کہا کہ کیا ظلم ہوا ہے؟ کہا کہ جو بندہ پانی ڈالنے ہمارے گھر آتا تھا نا, جب اس نے پانی کا ڈبہ یا مشک پکڑانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جب میں نے بھی ہاتھ بڑھایا نا تو اس نے بری نیت سے میرے ہاتھ پکڑ کر دبا دیا. ادھر کیا تھا, ادھر بھگت لیا. حضرات گرامی نوجوانوں یاد رکھو, کسی کی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو غلط نظر سے نہ دیکھو. وہ خاتون کہنے لگی حضور جب میں اپنے گھر سے چلی تھی نا, جس مرد کی بھی مجھ پہ نظر پڑتی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا تھا. ان کے ماننے والے ہیں نا, ان کے نام لیوا ہیں نا, ان کی عظمتوں کے گیت گانے والے ہیں نا, ان کے علم لہرانے والے ہیں نا, تو ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ہے. حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا کہ بیٹی ہر گھر میں ہے, افضل وہی جسے مصطفیٰ سے نسبت. ماں ہر گھر میں ہے, افضل وہی جسے مصطفیٰ سے نسبت. آل سب کی ہے, وہی افضل جسے مصطفیٰ سے نسبت ہے. حضرات گرامی فضیلت کی دو قسمیں ہیں, عارضی فضیلت, دائمی فضیلت. جو فضیلت ختم ہو جائے اسے عارضی فضیلت کہتے ہیں, جو فضیلت کبھی ختم نہ ہو اسے دائمی فضیلت کہتے ہیں. اللہ نے جس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی نا وہ عارضی فضیلت تھی. اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کی امت کو دائمی اور حقیقی فضیلت عطا فرمائی ہے. حضرات گرامی قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت نے ہر نبی کو امت دی ہے, آپ سب جانتے ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے, اور ہر امت کو ایک نبی دیا, ہر نبی کو ایک امت دی. حضرات گرامی پوری توجہ فرمائیے گا, قیامت کا دن ہوگا, منظر دیکھنے والا ہوگا, عجیب نظارہ ہوگا. ہر امت اپنے نبی کو پکارے گی اور نبی کہے گا نفسی نفسی, آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. حضرات گرامی پریشانی کے عالم میں مخلوق در بدر ہوگی. حضرات محترم اس حالت میں اور کیفیت میں جب تمام انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے, ہمارے آقا امتی امتی پکار رہے ہوں گے. حضرات گرامی جو اپنی فکر کریں وہ انبیاء ہیں, جو ہر ایک کی فکر کریں وہ مصطفیٰ ہیں, جو نفسی نفسی کہیں وہ انبیاء ہیں, جو امتی امتی کہیں وہ مصطفیٰ ہیں, جو کسی کو بخشوائیں وہ انبیاء ہیں, جو ہر ایک کو بخشوائیں وہ مصطفیٰ ہیں. قیامت کے دن جو سب اللہ کی, سب انبیاء مانیں گے, سب اللہ کی مانیں گے, وہ انبیاء ہوں گے. قیامت کے دن اللہ جنہیں راضی کرے گا وہ مصطفیٰ ہوں گے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چادم علی سرکار کی آمد. سارے مل کے جواب دیں ہاتھ اٹھا کے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ حیدری. حضرات گرامی، اللہ نے ہمیں بن مانگے بن چاہے کتنی بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہیں. حضرات گرامی، یہ بہت بڑی عظمت ہے اس محفل کا انعقاد جو ہے، اور میں اپنے بھائی سعید اختر صاحب کو جو بالکل 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 اپنے والد کا عکس جمیل ہیں، آپ کو اس پروگرام کے انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالکل آپ پروفیسر صاحب کی عملی تصویر بھی ہیں اور آپ کے لخت جگر ہیں. پروفیسر عبدالرسول قمر صاحب کے حافظ محمد ارشد رسول، ہمیں فخر ہے کہ ایسے نوجوان ہمارے سلسلے میں ہیں. حافظ محمد اطہر رسول جو ہیں، اللہ عظمت سلامت رکھے. اور پروفیسر عبدالرسول قمر صاحب کے پوتے محمد زین العابدین بھی اس محفل میں موجود ہیں. ان کا نام میرے والد حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں زین العابدین رکھا گیا. اور میرے والد گرامی حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب سے پروفیسر صاحب بہت محبت فرماتے تھے، اور میرے والد گرامی جو ہے وہ پروفیسر صاحب سے محبت فرماتے تھے. میں بہت غیر مبہم اور باشگاف طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ پروفیسر صاحب ہمارے مرید نہیں تھے، بلکہ پروفیسر صاحب تو ہماری مراد تھے. ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کی جو یادیں ہیں، محبتیں ہیں، باتیں ہیں، خدمات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا کمر بن کے زندہ رہے. آج اپنی قبر میں ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا کمر بن کے جو ہے قبر میں ہیں، اور جنت میں بھی کمر بن کے چمکیں گے. اور آپ کو فخر ہونا چاہیے جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے. حضرات گرامی، توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا. ہم یہ بات کر رہے تھے، حضرات گرامی، آقا کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ کریم نے آپ کی امت کو کیا فضیلت عطا فرمائی؟ آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ کریم نے تمام نبیوں کی امتوں کو مجھ پر پیش فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے حبیب جس کو چاہیں پسند کر لیں. فرمایا کہ میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، میں نے تمام امتوں میں سے تمہیں پسند کر لیا. اور پھر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب پاک صاحب لولاک، اس امت کو آپ نے پسند کر لیا ہے، آپ کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو میں نے بھی پسند کر لیا ہے. اور فرمایا کہ ہر امت کو قیامت کے دن 50,000 سال کھڑے ہونا ہوگا، لیکن اے محبوب آپ کی امت کو صرف ایک نماز کے وقت کے برابر کھڑے ہونا ہوگا. حضرات گرامی، ہر امت جو ہے وہ حساب و کتاب کے بعد بخشش اس کی ہوگی، لیکن اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو غلام حضور کے فرمان اور اس والے ذیشان پر عمل کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت بے حساب و کتاب بخش دے گا. حضرات گرامی، جس ہستی کی وجہ سے امت کی فضیلت کا یہ عالم ہے حضرات گرامی، تو پھر اور پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، قیامت کا دن ہوگا نا تو ساری امتیں ہوں گی میدان میں، اور سب امتیں ہوں گی، ہم بھی ہوں گے، سب امتیں، سابقہ امتیں سب ہوں گی. حضرات گرامی، کوئی یہ کہے گا کہ ہم صفی اللہ کے امتی ہیں، کوئی یہ کہے گا ہم نجی اللہ کے امتی ہیں. حضرات گرامی، کوئی کہے گا ہم ذوی اللہ کے امتی ہیں، کوئی کہے گا ہم خلیل اللہ کے امتی ہیں، کوئی کہے گا ہم کلیم اللہ کے امتی ہیں، کوئی کہے گا ہم روح اللہ کے امتی ہیں. وہاں ہم فخر سے کہیں گے ہم حبیب اللہ کے امتی ہیں. حضرات گرامی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے یہ عزت عطا فرمائی ہے. تو جن کے قدموں کی برکت سے عزت کا یہ عالم ہے، ان کے اپنے قدموں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم، توجہ فرمائیے گا کہ آقا نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی نا، تو راستے میں معبد کے گھر آپ نے قیام فرمایا، اور آپ نے وضو فرمانا چاہا نا، تو معبد جو ہے ایک صحابیہ ہیں، وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے صحن میں ایک درخت ہے،
یا رسول اللہ सूख चुका है और आप उसमें वज़ू फरमा लें। आपने उस सहन में उस दरख्त के नीचे वज़ू फरमा लिया। हज़रात गिरामी, जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बतन अक़दस व अथर से पानी मस होकर उस दरख्त की जड़ों में गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुर्दा दरख्त को ज़िंदगी अता फरमा दी। उसकी पत्ती पत्ती हरी हो गई, उसकी डाली डाली हरी हो गई, उसकी टहनी टहनी हरी हो गई। हज़रात गिरामी, वो हरा भरा हो गया। और फिर यही नहीं कि कुछ दिनों के बाद उस पर जब फल लगा, खजूरें लगी, एक एक खजूर से आका के जिस्म अक़दस की खुशबू आया करती थी। हज़रात गिरामी, याद रखें, अब शरीयत का मसला ये है कि जिस पानी से वज़ू कर लिया जाए ना, वो पानी नापाक जिस्म को पाक करने की सलाहियत खो देता है और फिर उस पानी से दोबारा वज़ू भी नहीं किया जा सकता। मुस्तअमल से कहते हैं। पूरी तवज्जो से बात समाअत फरमाइएगा। जिस पानी से एक दफ़ा वज़ू कर लिया जाए, वो ना पाक करने के काबिल रहे, ना वो दोबारा वज़ू के काबिल रहे, ना वो गुस्ल का फ़ायदा दे, ना वो वज़ू का फ़ायदा दे, लेकिन कुर्बान जाएं, जिस पानी ने बदन मुस्तफ़ा का बोसा लिया है, वो मुर्दा दरख्त को खुशबू भी दे रहा है, ज़िंदगी भी दे रहा है। हज़रात गिरामी, आप पूरी तवज्जो से बात फरमाएं। बदन मुस्तफ़ा से लगने वाला वज़ू का जो पानी था, वो मौत को हयात में बदल रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी अज़मतों के क्या कहने हैं। हज़रात गिरामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया चादम अली सरकार, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। हज़रात गिरामी, हुजूर के दस्ते मुक़द्दस लगे हैं। पानी को ये एजाज़ मिल गया है कि पानी मुर्दों को ज़िंदगी अता करता है, तो फिर उन दस्ते मुक़द्दस की अपनी अज़मतों के आलम का क्या कहना। हज़रत साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, पूरे जिस्म के बाल सफ़ेद हैं, सर के बाल स्याह हैं, काले हैं। किसी ने पूछा, साहिब ये क्या है? कहा कि ये भी बरकत मुस्तफ़ा है। पूछा वो कैसे? बताया गया कि मैं बच्चा था, छोटा था, खेल रहा था, मैं खेल रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ और मैं फ़ौरन हुजूर के कदमों में हाजिर हो गया। और भी बच्चे खेल रहे थे और सिर्फ उन बच्चों में मैं ही था जो दौड़ के बारगाह मुस्तफ़ी में हाजिर हो गया। हुजूर खुश हो गए। हुजूर ने दस्ते शफ़क़त दराज किया, सर पर हाथ रखा और फरमाया कि अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। फरमाया उस दिन के बाद मैं जितना भी उम्र रसीदा हो जाऊं, कहा कि मेरा यकीन कामिल है सर पर हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते शफ़क़त है। उस दस्ते शफ़क़त की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बालों को सफ़ेद नहीं किया, बल्कि उसी तरह तवाना और स्याह रखा है। हज़रात गिरामी, फितरत है, बाल सफ़ेद होते हैं, फितरत है। हज़रात गिरामी, याद रखें, फितरत दुनिया और है, बरकत मुस्तफ़ा और है। हज़रात गिरामी, कि जिन बालों पर हुजूर दस्ते शफ़क़त दराज फरमा दें, उनको भी इल्मे गैब आ जाए और ये पता चल जाए कि हमने हमेशा स्याह रहना है, सफ़ेद नहीं होना, उनके उस हस्ती पाक के अपने इल्मे गैब का आलम क्या होगा। ये बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ी शराफत है, बहुत बड़ी बुजुर्गी है। हज़रत गिरामी, हुजूर के एक सहाबी हैं, हज़रत जुलाबीब उनका नाम है। अब पूरी तवज्जो से बात समाअत फरमाइएगा। अज़मत मुस्तफ़ा पर एक वाक़या अर्ज़ करूँगा, फिर वाज़ नसीहत की मुख्तसर बात करूँगा, फिर बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ा दूँगा। आप ज़ाहिर है कि आप तो अपने घर में तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर मैंने लंबा तवील सफ़र करना है, पूरी तवज्जो से घर जाना है। पूरी तवज्जो से बात समाअत फरमाइएगा कि हुजूर के सहाबी हज़रत जुलाबीब हैं। अच्छा, कुछ ने जुलालीब भी लिखा है, लेकिन मारूफ जो है वो जुलाबीब हुजूर के सहाबी हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हैं। अब मिजाज यार है, दिल में जो आ जाए और अल्लाह वही फरमा देता है। हज़रत गिरामी, हुजूर की नज़र करम पड़ गई। हज़रत गिरामी, हुजूर ने कहा कि जुलाबीब, क्या तुमने शादी की है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ,
میں محتاج ہوں، میں مفلس ہوں، یا رسول اللہ میرے گھر میں نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ میری جائیداد ہے، مجھے کون اپنی بیٹی بنا دے گا؟ اور یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا رنگ کیسا ہے، میں کالے رنگ کا ہوں، بدصورت ہوں یا رسول اللہ، میں جاذب نظر بھی نہیں ہوں۔ آقا میرے پاس نہ مال ہے، نہ میرے پاس خاندانی وقار ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، میرا کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتا یا رسول اللہ، لا مال عندی ولا جا، نہ مال ہے نہ عزت و جا ہے یا رسول اللہ، میرے پاس تو فقط دامن مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی پھر انعام دیکھیے، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو سرکار انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر فلاں انصاری صحابی اور فلاں سردار کے گھر چلے جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ میں اللہ کے حبیب کا قاصد ہوں اور میں حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ حضرات گرامی حضور علیہ السلام کے اب اس بات پہ کمارے لوگوں کو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، خوش ہو کر یاد رکھیں جن کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا ان کی شادی نہیں بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جلد کرا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا میں سن رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہا ہے کہ جو آلریڈی میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ چوزوں میں بلی لا کے چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خیر یہ عذرائے تفنن ہے، اس کو فتویٰ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کو فتویٰ سمجھ کے اس کو دلیل بنا لیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ حکم اجازت ضرور ہے لیکن حکم نہیں ہے، اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، آپ پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ آپ حضور کے صحابی انصاری سردار کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں اور پیغام مصطفیٰ سنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا مجھے وقت دو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے جاتے ہیں، بیوی سے جب مشورہ ہوتا ہے نا تو بیوی یہ کہتی ہے کہ ہم سردار ہیں، ہماری اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، عزت و عظمت دی ہے، اور یہ جو ہے یہ تو بالکل گمنام بندہ ہے اور جس کا رنگ بھی کالا ہے، جس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں، نقوش بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اور جس کے پاس نہ مال ہے، مفلس ہے، نادار ہے۔ ہماری اکلوتی بیٹی جس کو بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں کی تمنا ہے کہ وہ شادی کرے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ وہ جو بچی تھی نا وہ سن رہی تھی۔ حضرات گرامی جیسے اس بیٹی کے ذہن میں، اس بچی کے ذہن میں یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ گئے نا کہ حضور کا قاصد آیا ہے، میرا رشتہ لایا ہے، اس نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا مال و جمال کیا ہے، اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، تم آنے والے کو نہ دیکھو، تم بھیجنے والے کو دیکھو کہ کس ہستی پاک نے صاحب لولاک نے بھیجا ہے۔ کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جنت میں جب تمام عورتیں فخر کریں گی اور کہیں گی کہ کوئی کہے گا کہ میری شادی میرے بھائی نے کی تھی، کوئی کہے گا کہ میرا رشتہ میرے چچا نے طے کیا تھا، کوئی کہے گا کہ میرا رشتہ جو ہے وہ میرے والد نے کیا تھا، کوئی کہے گا کہ میرا رشتہ میرے پھپھا نے کیا تھا، کوئی اپنے رشتے گنوائے گا، کوئی کہے گا کہ میرا رشتہ جو ہے فلاں سردار نے کیا تھا، میں فخر سے کہوں گی کہ میرا رشتہ مدینے کے تاجدار نے کیا تھا۔ حضرات گرامی حضرات گرامی کتنی بڑی اللہ نے اس بچی کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اچھا رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، رسول کریم کو جو پتہ چلا نا کہ اس بچی نے، اس بیٹی نے، اس خاتون نے اس طرح کا مظاہرہ کیا ہے، حضرات گرامی حضور علیہ السلام بے حد خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ مولا اس بچی پر اپنے کرم کی برسات عطا فرما دے اور اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اس کی عزتیں بھی بلند فرما دے اور عظمتیں بھی بلند فرما دے۔ حضرات گرامی صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے پورے مدینے میں، اس خاندان میں، پورے مدینے میں، قبیلے میں، پورے شہر میں اس خاتون سے زیادہ سخاوت کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا بولیے اثر اور ثمر ہے۔ حضرات گرامی آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کی عظمت کے گن گاتے ہیں، جن کے محبتوں کے ترانے گاتے ہیں، فرض یہ ہے ہم پر، لازم یہ ہے ہم پر، واجب یہ ہے ہم پر کہ اس رسول عربی کی سیرت پہ بھی عمل کریں۔ جتنے لوگ ہیں آپ پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے
اور آپ کی تعلیمات اور فرمان پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بد اخلاقی جو ہے، برے اخلاق جو ہیں وہ اعمال کو ایسے برباد کر دیتے ہیں جیسے سرکہ شہد کو خراب اور برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے برے اخلاق سے بچنا ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، حضور نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حضرات گرامی ہم جب دوستوں میں ہوتے ہیں تو اخلاق اور محبت کے دریا اور سمندر رواں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر آ جاتے ہیں تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا اعلیٰ اخلاق کا حامل ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی یاد رکھیں اور نماز کا اہتمام کریں۔ پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے نا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو۔ حضرات گرامی آپ وہ شخصیت ہیں، اور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو شب معراج آسمانوں کی سیر کرائی گئی نا، ایک مقام ایسا آیا جہاں پر جا کر براق کی بھی انتہا ہو گئی اور جبریل امین بھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ حضرات گرامی ایک دفعہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، تاجدار صداقت جو ہیں وہ جلوہ گر ہیں۔ حضرات گرامی زبان حال سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت محترم صحابی نے پوچھا اے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہا کہ میں جبریل کی بات پر تعجب کا اظہار کر رہا ہوں جو میرے آقا کے ساتھ تھا، اور ایک مقام پر جا کر اس نے کہا آقا یہیں تک آپ کو اور میرا ساتھ تھا، اگر میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر تاجدار صداقت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اگر میں مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ ہوتا جل کر مر جانا گوارا کر لیتا، مصطفیٰ کریم کی جدائی برداشت نہ کرتا۔ حضرات گرامی یہ عشق ہے حضور علیہ السلام کی محبت۔ حضرات گرامی پھر جو ہے براق بھی اس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، حضرت جبریل بھی عرض کر دیتے ہیں، آگے رف پیش کیا جاتا ہے، رف کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی حضرت سلطان باہو آپ جو ہے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم کی روح کو سواری کی شکل میں متشکل کر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ایک ولی ہیں جن کو آپ کی سواری بنایا جا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کی گردن پہ قدم رکھتے ہیں اور حضور خوش ہو کر دعا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میرا قدم اس کی گردن پر ہے، اس کا قدم میری امت کے ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آستانہ عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ میرے دادا حضور غوث وقت چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی غوث اعظم کا فرمان سنا بابو جی میں نے اپنی گردن بھی جھکا دی، اپنا دل بھی جھکا دیا، اپنی آنکھیں بھی جھکا دی اور بارگاہ غوثیت میں عرض کی کہ حضور آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضرات گرامی پھولوں والی مسجد ہے راول پنڈی میں، کسی کو جانے کا اتفاق ہو دیکھیے گا۔ حضرت محترم ہمارے حلقہ کے صدر ہیں، علی پور چٹھا کے، اللہ کے ولی ہیں، خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ ہے۔ حضرات گرامی وہ کہتے ہیں میں حضور غوث وقت چادر والی سرکار کی خدمت میں حاضر تھا اور حضور نے فرمایا کہ جی رات بڑا کرم ہوا۔ حضور کیا کرم ہوا؟ کہ کہا جی رات کو حضور علیہ السلام راول پنڈی میں پھولوں والی مسجد میں جلوہ گر ہوئے تھے اور حضور کے قدموں کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے۔ کہا جی ایک اور بھی تھے، کہا کہ حضرت غوث اعظم نے تکبیر کہی اور حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ تو کہا اولیاء کرام اور بھی تھے، کسی کو حکم نہیں تھا کہ وہ مسجد کے اندر آئیں، سب جو ہیں
چاہے حیات ہیں یا اپنی قبروں میں ہیں، سب جو ہیں ہاتھ باندھے مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ کہا جی بس 3 ہی ہستیاں تھیں، حضور علیہ السلام اور وہ سرکار غوث اعظم تھے جنہوں نے اقامت کہی اور حضور نے امامت کہی، امامت کرائی۔ حضرت محترم وہ بندہ تھا، تڑپ اٹھا، کہا کہ حضور ساری رات سو نہ سکا۔ کہتے ہیں کہ حضور جب مجھے بیدار کرنے آئے نا فجر کے لیے تو میں جاگ رہا تھا۔ حضرت محترم توجہ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور آئے نا چادر والی سرکار میں جاگ رہا تھا، کہا کہ بابو جی لمبے سفر سے آئے ہو علی پور چٹھا سے اور سو کیوں نہیں رہے؟ حضور نیند ہی نہیں آ رہی۔ کہا کہ کیوں نیند نہیں آ رہی بابو جی؟ کہا کہ حضور کرم فرما دیں، یہ بتا دیں وہ تیسرا بندہ کون تھا؟ بہت حضور نے آپ اپنے بارے میں فرماتے جی میں تو مری ہوئی چونٹی کے برابر ہوں جی، اللہ کے نزدیک میری حیثیت چونٹی وہ بھی مری ہوئی۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، جو بندہ اپنی کرامات خود سناتا ہوگا نا، جو بندہ اپنی شان و عظمت خود کہلواتا ہوگا نا، جو بندہ خود اپنی بڑائی بیان کرتا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم اللہ کے ولی تو عاجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جی سمندر پار کی باتیں پوچھا نہیں کرتے۔ کہا کہ میں نے قدم پکڑ لیے، حضور نے فرمایا یہ نہ کرو۔ حضور چادر والی سرکار نے ساری زندگی کسی کو اپنے پاؤں پر ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ کہا کہ جی یہ گردن تو صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ حضرات محترم توجہ، پھر جو ہے آپ نے انہوں نے کہا کہ حضور اس وقت تک پاؤں نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ فرما نہیں دیں گے کہ وہ کون تھے۔ حضور چادر والی سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا بابو عبد الوحید خوش ہو جا، اللہ نے تیرے پیر کو یہ شان عطا کی کہ تیرے پیر حضور غوث اعظم اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں کل رات حاضر تھے۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ مقام ولایت میں جو عظمت اللہ نے مولا علی، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کو عطا فرمائی، کہا کہ اولیاء میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مرید، کوئی میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ میرا مرید جو میرے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے گا۔ اور فرمایا کہ میں نے جہنم کے فرشتے سے پوچھا کہ تیرے پاس جو لسٹ ہے اس میں کسی میرے مرید کا نام تو نہیں ہے؟ اس نے عرض کی یا سیدی آپ کے کسی مرید کا نام میری لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور میں جب اب حویلیاں میں ایبٹ آباد میں گیا، پیر صاحب اس وقت میں انتہائی نو عمر تھا، تو پیر صاحب جو سجادہ نشین تھے وہاں کے درگاہ حضرت محدث اعظم حضرت پیر سید محی الدین محبوب گیلانی، آپ غوث اعظم کی اولاد ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ محدث ہزاروی جو ہیں جب بغداد میں گئے نا، اور جا کے آپ نے عرض کی کہ حضور ساری عمر آپ کی بات کی ہے، آپ کی تعلیمات کا پرچار کیا ہے، حضور آپ کے سلسلے میں داخل تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن حضور کرم فرمائیے براہ راست آپ کے سلسلے میں داخل، براہ راست آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس سے ہاتھ باہر نکالا اور محدث ہزاروی نے غوث اعظم کی بیعت فرمائی، یہ ان کے سجادہ نشین ہے۔ کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو غوث اعظم کے سلسلے کی خلافت عطا کرنی ہے۔ میں نے کہا حضور میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں ذلیل و حقیر انسان ہوں، تو کرم فرمائیے مجھے رخصت ہی عطا فرما دیجئے، مجھ پر حضرت امیر ملت کی خلافت کا جو بار ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں ہوں۔ کہا کہ یہ حکم جو ہوا ہے تو اس کی تعمیل ہوگی، تو آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دستار میرے سر پہ رکھی، اور وہ میں اسے اپنے لیے سعادت دارین بھی سمجھتا ہوں اور باعث نجات بھی سمجھتا ہوں۔ اور میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہیں، جو کسی کے مرید نہیں ہیں، آج یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیعت ہو کر آپ سے روحانی عقیدت و ارادت کو قائم کریں۔ میرے دادا فرماتے تھے کہ بیعت کی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کھلے گی۔ فرمایا قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن صرف 2 رشتے ہوں گے جو اللہ کی محبت میں قائم کیے گئے ہوں گے، صرف وہی رشتے اور انہی کی شناخت باقی رہے گی۔ لوگ برائی کی بھی تو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بولیے۔
دیتے ہیں, کوئی فلم دکھانے لے جاتا ہے, کوئی ڈرامے دکھانے لے جاتا ہے, کوئی گناہ میں الجھانے لے جاتا ہے, تو میں اگر نیکی کی دعوت, کوئی بھی اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس میں کیا شرم ہے, کیا حرج ہے. حضرت گرامی حضرت خلیل اللہ نے جب کعبۃ اللہ بنا لیا نا, حکم ہوا کہ اب لوگوں کو میری طرف بلاؤ. عرض کی کہ حضور میں کیسے بلاؤں گا, عرض کی کہ مولا میں کیسے بلاؤں گا, میری آواز کہاں تک جائے گی, بیابان میں گم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے خلیل, صرف آواز لگانا تیرا کام ہے, جو بچے ماں کے پیٹ میں بھی ہیں ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچانا میرا کام ہے. یاد رکھیے حضرات گرامی, سچے اور پکے عاشق رسول بن جائیں اور حضور علیہ السلام کے عاشق بنے تو پھر حضور کی سیرت پہ بھی عمل کریں, زندگیاں بدل دیں, گناہوں کی زندگیوں سے توبہ کر لیں. اتنی اچانک اموات تیزی سے بڑھ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب جو ہے وہ بے حیائی عام ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ پھر اچانک اموات بھی عام ہو جائیں گی اور ایسی بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی جن کا کوئی علاج نہ ہوگا. لا علاج بیماریوں میں اللہ منتقل کر دے گا. حضرات گرامی, توبہ کا وقت ہے, سچی اور پکی توبہ کر لیں. کہیں مولا ہمارے گناہوں سے توبہ, کہیں مولا ہمارے گناہوں سے توبہ. دل سے اس محفل سے توبہ کر کے اٹھیں اور یہ تہیہ اور مکمل اور مصمم ارادہ کر کے اٹھیں, آئندہ کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے, آئندہ کے بعد نماز بھی پڑھیں گے, اچھے اخلاق بھی اپنائیں گے, آئندہ کے بعد ماں باپ کا ادب بھی کریں گے, ماں باپ کا احترام بھی کریں گے. آئندہ کے بعد جو ہے حضرات گرامی, میں خود بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس محفل میں سچی اور پکی توبہ کر کے اٹھیں کہ جس کے بعد زندگی بدل جائے, زندگی کے شب و روز بدل جائیں, زندگی کے احوال بدل جائیں, زندگی کی راتیں اور دن بدل جائیں, زندگی کا معیار بدل جائے. حضرات گرامی, آج اس محفل کا یہی درس ہے, یہی سبق ہے, یہی عقیدہ اور نتیجہ ہے کہ توبہ ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اللہ کریم جتنے احباب عقیدت تشریف لائے ہیں, اللہ سب کی عزتوں کو, عظمتوں کو ہمیشہ بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے حال میں حضور غوث اعظم اور حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی چادر رحمت کا سایہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.